یہ خود تھوڑا سا بھی تدبر کر لے گواہ ہے اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ہاں یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے، اسے اور کچھ آتا نہ ہو، پیسے گننے ضرور آتے ہیں، یہ اندھیرے میں بھی جان لیتا یہ 500 کا نوٹ ہے، یہ 100 کا، یہ 1000، اس نے دھوکہ کبھی نہیں کھایا۔ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ یہاں دولت کو الخیر کہا گیا، چونکہ جو دولت مند ہے وہ دولت کو ہی خیر سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دولت سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے، عزت بھی دولت سے، وقار بھی دولت سے، میں تھانے خرید سکتا ہوں، کچہریاں خرید سکتا ہوں، ہر شے دولت سے ملتی ہے، اس لیے اس کو یہاں خیر کہا گیا، چونکہ دولت مند کا مزاج یہ ہے کہ یہ خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے دولت کو ہی مقصود زندگی سمجھ لیا اور کعبہ جاں بنا لیا، صبح و شام دوپہر اس کی دوڑ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، 2 دنی 4 کا چکر ہی اس کا مقصود حیات رہ گیا۔ بھول گیا میں اس دنیا پہ آیا کس لیے تھا، میرا مقصد زندگی کیا تھا، میرے مالک نے مجھے تخلیق کیوں کیا ہے، یہ پیشانی کس لیے بنائی، اس نے کس کے حضور جھکنا ہے، ان آنکھوں سے میں نے کیا کرنا ہے، یہ ہاتھ صرف پیسے گننے کے لیے ہیں یا ان ہاتھوں کا مصرف کوئی اور بھی ہے۔ انسان بھول گیا ہے اور بس دولت کی محبت۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں مذمت کی ہے ان مالداروں کی جو دولت کی محبت میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اور مقصود زندگی دولت ہی بنا لیتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں۔ عددہ تفعیل ہے کثرت ماخذ، بار بار گنتے ہیں، کبھی منشی سے حساب لے رہے ہیں، کبھی خود حساب کر رہے ہیں، پھر تسلی نہیں ہوتی، پھر بار بار، بس مقصد یہ ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، دولت مند کے دماغ میں کیڑا پیدا ہوتا ہے، وہ کیا کہ میری دولت مجھ کو لافانی بنا دے، میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میں ہر شے خرید سکتا ہوں، اس لیے اس کا یہ ذہن کہ اس کی دولت اس کو لافانی کر دے، یا صاحب وہ گمان کرتا ہے ان مالہ اخلدہ، اس کا مال اس کو لافانی کر دے گا، دائمی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ضرب لگائی بڑی سخت اس کی اس فکر پر، کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ اس کی غلطی ہے، یہ اس کی سوچ کا بگاڑ ہے، یہ اس کے مزاج کی آوارگی ہے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، ہم اس کو پکڑ کے ہوتامہ میں ڈال دیں۔ پھر آگے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، اے مخاطب جانتا ہے ہوتامہ کیا ہے؟ تجھے اگر پتہ چل جاتا راتوں کی نیندیں اڑ جاتی، تجھے نہیں پتا ہوتا ماں کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ حضور فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتا چل جاتا تو فرمایا تم بہت کم ہنستے، بہت زیادہ روتے، بیویوں کی چارپائیوں کو، ان کے بستروں کو لات مارتے اور جنگلوں کی طرف روتے ہوئے نکل جاتے۔ جو میں محمد جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو کہا وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں نہیں پتا ہوتامہ کیا ہے، یہ زندگی کے جو لچھن ہے، یہ تمہاری کرتوتیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ تمہیں ہوتامہ کا نہیں پتا۔ یہ صبح اللہ کا نمائندہ کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تم سو رہے ہو، وہ کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم سو رہے ہو، وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تم سو رہے ہو، وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تم سو رہے ہو، وہ کہتا ہے حی علی الفلاح، تم سو رہے ہو، وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، آ جاؤ اٹھ کے، نماز بہتر ہے، لیکن تم پھر بھی سو رہے ہو۔ پھر کہتا ہے او غافل اللہ اکبر اللہ اکبر، تم پھر بھی سو رہے ہو، تمہیں نہیں پتا ہوتامہ کیا ہے۔ اگر ہوتامہ کا پتہ چل جاتا تمہاری زندگی کے یہ تیور نہ ہوتے۔ وما ادراک ما الحطمہ، آگے فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو کلیجے کھا جائے گی، جو دل چاٹ جائے گی، جو دلوں پر حملہ آور ہوگی، اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ کس شخص کو؟ جس کا مقصود زندگی دولت ہی دولت ہے، وہ اٹھتا ہے تو خواب دولت کے، سوتا ہے تو خواب دولت کے، بھول گیا اپنے رب کو، قریب مسجد آرام سے گزر جاتا ہے، اٹھتے ہوئے جنازے زندگی میں تزلزل پیدا نہیں کرتے، پھیلی ہوئی قبریں اس کو عبرت نہیں دیتی، اس نے کئی مردے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے لیکن بھول گیا ہے کہ میں بھی آ کر وہاں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو پکڑ کے اس میں ڈال دیں گے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور۔ اچھا اس کا ترجمہ جو تو ہے وہ ہے ہی، لیکن یہاں میں علماء کی نظر ایک جملہ کرنا چاہوں گا۔ میرا آج کل تازہ مطالعہ سید قطب کا ہے، اس نے فی ظلال القرآن کے اندر ایک بات کہی، وہ کہتا ہے کہ جو بعثر کا صوتی آہنگ ہے
اور اس کا جو لفظی تاثر ہے وہ اتنا محیب ہے کہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ تو نیندیں اجاڑ دیتا ہے. افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور یہ غافل آدمی جو بھول گیا ہوا ہے، لوگ چیخ چیخ کے اس کو بلا رہے ہیں حق کی راہ کی طرف، وہ کسی کی نہیں سنتا. وہ صبح و شام دوپہر ایک ہی دھن میں ہے کہ دولت دولت اور دولت اکٹھی کر لو، سب کچھ دولت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. اپنے رب کو بھول گیا اور پھر اس دولت کے حصول نے اس نے ہر قدر پامال کر دی، ہر رشتہ توڑ دیا. بھائی کا سر کاٹنا پڑا تو کاٹ دیا، کسی کا خون نچوڑنا پڑا تو نچوڑ دیا، ٹیکس چوری کرنا پڑا تو کر لیا، بجلی چوری کرنی پڑی تو کر دی. اس نے نہ کسی قدر کا خیال رکھا، نہ کسی اخلاق کو پیش نظر رکھا. صبح و شام دوپہر دولت اس کا مقصود زندگی ہے. اللہ فرماتا ہے جو کرتا ہے کرتا رہے، آج تو اس کی ڈھیل ہے، لیکن افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور ایک وقت آنے والا ہے جب قبروں سے کھینچ کے نکالے جائیں گے لوگ. پھر کیا جواب دے گا جب قبروں سے لوگ نکالے جائیں گے؟ افلا یعلم کیا نہیں جانتا اس وقت کو؟ اذا بؤثر ما فی القبور. سید قطب کہتا ہے بؤثر کا جو صوتی تاثر ہے، جو اس کا آہنگ ہے، وہ بندے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے. اور اس کے اندر نفس کے اندر بھی ایک جھٹکا ہے جو بندے کو زیر و بم میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کی اندر کی دنیا جو ہے وہ ہل جاتی ہے ایک مرتبہ. لفظوں کا جمال اتنا خوبصورت ہے اور اس کا صوتی آہنگ اور اس کا انداز اتنا ہے. کل افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور کیا جب قبروں سے لوگ باہر نکالے جائیں گے وہ ایک جھٹکا ہوگا زوردار جو درخت جڑوں سمیت اکھڑ کے باہر آ جائے، پہاڑ بھی آ جائیں گے. اللہ قرآن میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. اتنے زور کا جھٹکا زمین لے گی کہ ہر شے اکھڑ کے باہر آ جائے. اس دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، آگے فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اور یاد کرے اس دن کو جب سینوں کی کھالیں ادھیڑ دی جائیں گی اور جو کچھ سینوں پر لکھا ہے سب کچھ سامنے آ جائے گا. اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے. آج میں آپ سے پوشیدہ، آپ میرے سے پوشیدہ. آپ کو نہیں پتا کہ یہ بولنے والا کس نیت سے بول رہا ہے، لوگوں کے دل میں گھر پیدا کرنا چاہ رہا ہے. یہ چند ٹگوں کے لیے جو ہے وہ لفظ جڑتے چلے جا رہے ہیں، یا دل کے کسی گوشے میں اللہ کے قرآن کو منتقل کرنے کا جذبہ ہے. یہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. آپ کس لیے آئے ہیں، غرض کیا ہے، آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. آج میں آپ سے پوشیدہ، آپ میرے سے پوشیدہ، آپ باپ بیٹوں سے پوشیدہ، بیٹے باپ سے پوشیدہ. لیکن ایک وہ وقت آنے والا ہے جب سینے کھل جائیں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اور سینوں میں جو کچھ ہے وہ سامنے آ جائے گا. پھر کوئی شے پوشیدہ نہیں رہے گی. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر بے شک تمہارا رب اس دن ہر شے سے باخبر ہے. وہ آج بھی باخبر ہے، لیکن اس کے باخبر ہونے کا ظہور اتنا ہوگا کہ آج جو نہیں بھی مانتا کل تو مان لے گا نا. آج کوئی انکار کرتا ہے اس کے باخبر ہونے کا تو کل نہیں کر سکے گا. آج تو بند کوٹری میں دروازے بند کر کے وہ خیال کرتا ہے میں چھپ گیا ہوں سب سے، لیکن قیامت کے دن اسے پتا چل جائے گا سب کی نگاہوں سے چھپا تھا، رب تو مجھے دیکھ رہا تھا. ارا زبیب النملۃ السودا کالی رات کے اندھیرے میں، کالے پہاڑوں کی کوکھ میں، گہری غار میں، چیونٹیوں کے سوراخ میں جب چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور حقیر پاؤں سے ایک غیر مری سی لکیر بنتی ہے جو سینہ سنگ پہ ہوتی ہے، جس کو کسی خوردبین کی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا جاتا. تمہارا رب اس کو یوں دیکھ رہا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھ رہا ہے. تو کیا دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات سے غافل ہے؟ دل میں بننے والے منصوبوں سے بے خبر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کل قیامت کے دن ہر شے تشت ازبام ہو جائے گی اور ہر شے کھل کے سامنے آ جائے گی اور اس کا باخبر ہونا سامنے آ جائے گا. کاش کہ آج یہ سامنے آ جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. پھر گناہ ناممکن، مشکل نہیں ناممکن ہو جاتا ہے. 7ویں کوٹھڑی میں دروازے بند کر کے جب بت کے اوپر پردہ ڈال کر موٹا کھیس رکھ کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو یہی عقیدہ ہے جو روشنی دیتا ہے. تو حضرت یوسف بولتے ہیں کالا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تو موٹا کھیس ڈال کے اپنے خدا سے